أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الصف کی آیتیں ہیں۔ 3 آیتوں کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے جانب جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں جو ہے تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ آئے واضح دلیلیں لے کر تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلی ہوئی جادو ہے۔ آج کے سبق کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ سب سے پہلے جملے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، افترا کرے۔ اللہ کی طرف افترا کرنے والا، جھوٹ باندھنے والا کون ہے؟ ایک تو افترا کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کسی بات کو اللہ نے بیان نہیں کیا اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر، افترا کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ جو ہے اللہ کی جانب جو ہے اللہ کی جانب جو ہے اولاد کو منسوب کرنا، اللہ کی جانب جو ہے اس کی بیوی بچے ہونے کو منسوب کرنا، یہ بھی جو ہے افترا کے اندر داخل ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور جو ہے نہ اس کی بیوی بچے ہیں، یا ساری چیزوں سے جو ہے اللہ رب العزت منزہ اور مبرہ ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کے اندر کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طریقے سے افترا بازی کرنے والے جو ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں اور وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو عام طور پر یہ جھوٹی افترا یہودی لوگ کیا کرتے تھے، نصرانی لوگ کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ عزیر کے تعلق سے کہ حضرت عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح ابن مریم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ اللہ کے اوپر جھوٹا افترا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ کی طرف جھوٹا افترا کرے گا اس کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو اور اسی طریقے سے ان نافرمانوں کو کس کی طرف بلایا جاتا ہے؟ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اوپر جو ہے سب کو چلنا ضروری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا بھی مذہب تھا وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف بلانے والے تھے۔
سب کا کلمہ ایک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا کہ ہر نبی اسی کلمے کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور جو ہے اللہ کو ایک مانا جائے، اور جو ہے رسول کی رسالت کو، نبی کی نبوت کو قبول کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ آ گئے، آپ کی بعثت ہو گئی، اور آپ کی رسالت کا آپ نے جو ہے اعلان کر دیا، اور جو ہے آپ دین کی دعوت دینے لگے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ تو اب دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے مذاہب جو کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر کیا کریں، ایمان کو قبول کریں۔ اللہ کے رسول کے نبی بننے کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہودیت پر چلوں گا، نصرانیت پر چلوں گا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد جو ہے سارے مذہب والوں کو جو ہے اللہ کے رسول کو بھی ماننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو خاتم النبیین ماننا اور اس شریعت پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے، وہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا جو اس کے نزدیک معتبر ہے، تو وہ گمراہ ہے، آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ اسی صورت کے رکوع میں آگے چل کر فرمایا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ یعنی کہ آخری تیسرے پارے کے آخری کے صفحے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اسلام کے لغوی معنی فرما بردار ہونے کے ہیں، جو دین اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تجویز فرمایا، اس کا نام اسلام رکھا ہے، کیونکہ وہ سراپا فرما برداری ہی ہے۔ ہر شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے ظاہر سے اور باطن سے، جسم سے اور جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے اور تعمیل ارشاد کرتا رہے۔ تمام انبیاء کرام دین اسلام کے داعی تھے، ہر نبی کا دین اسلام تھا، جو ان پر ایمان لایا وہ مسلم تھا، اور جس نے ان کی دعوت کو نہ مانا وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے، انہوں نے اسی کی دعوت دی، اور اس کی دعوت قیامت تک ہے۔ جو شخص اس دین کو مانے گا مسلم ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اور جو اس کو نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے دین اسلام کے تعلق سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اور واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، آج دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جس دین سے رضامندی کا اظہار کیے ہیں، دین اسلام سے رضامندی کا اظہار کیے ہیں، اس لیے جو ہے اس دین کو قبول کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ میں یہودیت پر چل کر کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی نصرانی عیسائی یہ کہے کہ میں عیسائیت پر چل کر کامیاب ہو جاؤں گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس پر ایمان لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آخرت میں کامیابی پانے کے لیے۔
اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ہدایت کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں، اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بیان فرمایا گیا کہ جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ کون لوگ؟ یہ یہودی لوگ، یہ نصرانی لوگ، یہ نافرمان لوگ، یہ مشرک لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ جو ہے کافروں کے بجھانے سے، ان کی چیمے گوئیاں کرنے سے، ان کی پلاننگ کرنے سے جو ہے دین اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج دشمنان اسلام لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اور جو ہے آپس میں پلاننگ، گفتگو، اپنے قول کے ذریعے باتوں کو بیان کرنا، اظہار کرنا لوگوں کے سامنے، اسی کو جو ہے فرمایا گیا بِأَفْوَاهِهِمْ، خوب پلاننگیں کر رہے ہیں اور جو ہے دین اسلام کو اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دین کو کامل اور مکمل ہی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور جو ہے کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، اس کے ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی اسلام کو جو ہے غالب کر رہے گا۔ اس آیت کے نزول کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ کے تعلق سے مفسر قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا سبب نزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 40 دن تک وحی نہیں آئی، اس پر کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ اے یہودیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے محمد کا نور بجھا دیا، اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ دین پورا نہ ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کے بعد وحی کا تسلسل جاری ہو گیا۔ تو بہرحال جو ہے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کو تسلی بھی دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ظالم لوگ دین کو کتنا بھی مٹانا چاہیں مٹا نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے بھی فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور جو ہے جب سے دین اسلام آیا ہے تب سے دشمنان اسلام جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے۔ آج بھی اسلام پھیل رہا ہے، اور جو ہے اسلام غالب، دلائل کے روشنی میں تو آج بھی غالب ہے، افراد کے اعتبار سے بھی ہے۔ پورے دنیا کے اندر جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر کے اندر کیا ہوگا، دین غالب ہو کر رہے گا، دین داخل ہو کر رہے گا، جہاں اکثر وہ ممالک جہاں پر جو ہے اسلام کے دشمن ہیں، دشمن ممالک کے اندر عام طور پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر جو ہے دشمن ملکوں کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے ہدایت دے رہے ہیں، اور لوگ ایمان کو قبول کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو کامل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نور کو یعنی اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس سے قبل یہ یاد کر لیں کہ اللہ کی نور سے کیا کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے دین و اسلام مراد ہے نور سے، اور بعض نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ کے دلائل مراد ہیں۔ جس طرح کوئی شخص اپنے منہ سے سورج کے نور کو بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو ختم کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے والے اور اس کا ارادہ کرنے والے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس سے دین اسلام مراد ہے۔ بہرحال پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو
کریہ المشرکون، وہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ گو مشرک کتنا ہی ناخوش ہو، اس سے کوئی پرواہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا۔ بالہدا سے قرآن مجید مراد ہے اور دین حق سے مذہب اسلام مراد ہے۔ اس قرآن اور مذہب اسلام دے کر جو ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن اور یہ دین جو ہے تمام دینوں کے اوپر جو ہے، تمام مذہب کے اوپر جو ہے یہ دین اسلام غالب ہو جائے، اور کافر لوگ کتنا بھی ناپسند کر لیں کہ غالب نہ ہو، لیکن اس کے ناپسندیدگی کی وجہ سے جو ہے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اور اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین جو ہے غالب ہو کر ہی رہے، اور غالب ہو بہرحال دین اسلام جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر کے اندر جو ہے دین داخل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ مختصر تفسیر تھی جو آج بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔